کبھی کبھار تاریخ ایسے لوگوں کو جنم دیتی ہے جو خود تاریخ بن جاتے ہیں۔ داستان ہے ایک ایسے پاکستانی پائلٹ کی جس کے پروں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی 5 فضائی قوتوں کا آسمان چھوا۔ آپ بھول گئے اس شخص کو جو 5 ایئر فورسز کا مان تھا، وہ ایسے شخص جو رائل ایئر فورس کی بلیو ڈائمنڈ ٹیم کا حصہ بھی رہے۔ ہم اس شخص کو بھول گئے جس نے نیٹو فضاؤں میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ہم ایسے شخص کو بھی بھول گئے جس نے اردن کو اسرائیل کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ وہ کون تھا جس نے ہاشمیٹ ٹیم بنائی اور دنیا کو حیران کر دیا؟ وہ شخص جس کے شاگردوں نے اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ ایسا پائلٹ جس نے ابوظہبی میں ایک ایروبیٹک ٹیم بنائی اور جس کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی پائلٹس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک ایسے پائلٹ جسے بادشاہ حسین نے اپنا فخر کہا۔ وہ پاکستان کا خاموش ہیرو تھا۔ آج ہم اس شخص کو، اس گمنام ہیرو کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں ایروبیٹکس کے سلطان، فضاؤں کے بادشاہ، دا کنگ آف دا اسکائز، ونگ کمانڈر حمید انور۔ ان کی ایک ناقابل فراموش فضائی داستان ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ حمید انور 20 جون 1934 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1953 میں لارنس کالج سے ابتدائی تعلیم مکمل کی اور بطور فلائٹ کیڈٹ ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ رسال پور میں ہارڈ ٹرینر طیارے پر مہارت حاصل کی اور 2 فروری 1954 کو کامیابی سے گریجویشن کیا۔ بطور نوجوان فائٹر پائلٹ انہیں اس وقت کے عظیم لیڈرز جسے ایف ایس حسین اور لیجنڈری ظفر مسعود جیسے انسٹرکٹرز ملے۔ انہوں نے بطور فائٹر پائلٹ اپنا پہلا سال نمبر 14 اسکواڈرن میں گزارا اور اپنے ساتھی اور قریبی دوست ایم عالم کے ساتھ بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں میں حصہ لیا۔ یہ دوستی عمر بھر قائم رہی۔ دونوں نے غیر معمولی خدمات سر انجام دیں اور پاکستان ایئر فورس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی ایروبیٹک ٹیم فیلکن وہ مشہور ٹیم کے رکن تھے جس کی قیادت ظفر مسعود کر رہے تھے۔ 1958 میں ایئر مارشل اصغر خان نے اس ٹیم کو افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے اعزاز میں ایئر شو کرنے کا حکم دیا تو حمید انور کی ٹیم نے 2 فروری 1958 کو 16 جہازوں کے ساتھ ڈائمنڈ لوپ کا ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ دوستو آج تک یہ ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا۔ رائل ایئر فورس میں 1960 سے لے کر 62 کے دوران وہ پاکستانی پائلٹ کے طور پر رائل ایئر فورس میں تبادلے پر گئے جہاں انہیں ہیری کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت وہ ایک بلیک ایروز ٹیم کا حصہ تھے جس میں 16 ہنٹر طیارے شامل تھے۔ یہ اسکواڈرن بعد میں 92 اسکواڈرن کہلایا اور بلیو ڈائمنڈ میں ضم ہو گیا۔ حمید انور صاحب نے پورے یورپ اور نیٹو ممالک میں رائل ایئر فورس کی نمائندگی کی اور اپنے جہاز پر پاکستانی پرچم کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ پاکستان کا ایک پائلٹ رائل ایئر فورس کی نیشنل ایروبیٹک ٹیم میں کیسے شامل ہو گیا۔ 2005 میں برطانیہ میں بلیو ڈائمنڈ ٹیم کے سابق ممبران کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی جس میں حمید انور کو خصوصی دعوت دی گئی۔ اس تقریب میں انہیں بلیو ڈائمنڈ ایروبیٹک ٹیم کی فریم شدہ ایک تصویر بھی تحفے میں دی گئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بطور انسٹرکٹر رائل جارڈین ایئر فورس میں منسلک ہوئے۔ ابتدائی طور پر اردنی پائلٹس نے انہیں قبول نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستانی تھے، تو اس گروپ کے لیڈر سالیل اردی تھے جو بعد میں جارڈین ایئر فورس کے چیف بھی بنے۔ ایک دن حمید انور صاحب نے پوچھا تم میں سے سب سے اچھا پائلٹ کون ہے؟ تو کیپٹن نصری نے ہاتھ بلند کیا، میں ہوں۔ تو حمید انور نے کہا آئیے ایروبیٹکس کرتے ہیں۔ ایئر کمبیٹ میں حمید انور کی مہارت کا کیپٹن نصری مقابلہ نہیں کر سکا اور یہاں تک کہ وہ ڈر کے مارے جھک گیا۔ اس واقعے کے بعد تمام اردنی پائلٹس نے حمید انور کو اپنا استاد مان لیا۔ انہوں نے ان پائلٹس کی ایسی تربیت کی کہ
اردن کی ایئر فورس عرب کی بہترین ایئر فورس بن گئی۔ ایروبیٹک ٹیم ہیشمائٹ اور اسرائیلی طیاروں کے خلاف کارروائی کے دوران ایک دن بادشاہ حسین نے کہا کہ مصر کے نائب صدر آ رہے ہیں اور ایک شاندار ایئر شو ہونا چاہیے، تو حمید انور نے ٹارگٹس کو برس ڈے غباروں سے بھرا۔ جب فائر ہوا تو زبردست آوازیں اور شور پیدا ہوا۔ اس شو میں ان کے دو شاگردوں نے سونک بوم پیدا کیا۔ شو دیکھ کر مصر کے فیلڈ مارشل عبدالحکیم نے پوچھا، کیا یہ برطانوی پائلٹس ہیں؟ بادشاہ حسین نے کہا، یہ سب اردنی پائلٹس ہیں۔ انہوں نے حمید انور سے ملاقات کی اور بطور تحفہ ٹائٹینیم گھڑی پیش کی۔ 1964 میں جب اسرائیلی طیارے ڈیڈ سی کے شمال میں آئے تو حمید انور نے فوری رد عمل کیا اور ایک جہاز مار گرایا اور دوسرا بری طرح ڈیمیج ہوا۔ بادشاہ حسین جو اس وقت لندن میں تھے، انہوں نے تار بھیجا اور اس کامیابی پر حمید انور کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن بادشاہ حسین نے پوچھا، کیا تم اسرائیل جیسی ایروبیٹک ٹیم بنا سکتے ہو؟ حمید انور نے کہا، ان کے پاس 8 جہاز ہیں، میں 9 کا اسکواڈ بناؤں گا، اور 11 دن میں وہ ٹیم تیار کر دی اور نام رکھا ہیش مائٹ ڈائمنڈ ایروبیٹک ٹیم۔ ایک دن بادشاہ حسین نے مغرق ایئر بیس کا دورہ کیا اور عمارت پر چڑھ کر ان کا شو دیکھا تو حمید انور نے انتہائی نچلی پرواز میں ایروبیٹک کرتب دکھائے اور یہ سٹنٹ انتہائی خطرناک اور ایک شاندار تھا۔ 1993 میں بادشاہ حسین نے پاکستان ایئر فورس کے چیف کو خط لکھا اور حمید انور کو ایک بہترین پائلٹ قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات ابو ظہبی میں 1976 میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور ڈیفنس فورسز کی ایک ایروبیٹک ٹیم تشکیل دی۔ دنیا کے کسی ایئر فورس نے ایروبیٹک ٹیم بنانے پر کتاب نہیں لکھی۔ یہ اعزاز بھی حمید انور صاحب کو جاتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی شیردل ٹیم نے ان سے کہا، آپ اپنی تجربات پر کتاب لکھیں، اور آج بھی یہ کتاب ہر پائلٹ کی جیب میں ہوتی ہے، خصوصاً پاکستان، اردن اور ابو ظہبی میں۔ حمید انور صاحب 19 اپریل 2015 کو دل کے دورے سے وفات پا گئے، اور بدقسمتی سے ہم آج بھی اس عظیم بیٹے کو نہیں جانتے جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے واحد فائٹر پائلٹ تھے جنہیں دنیا کی 5 مختلف ایئر فورسز میں خدمات سر انجام دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ وہ رائل ایئر فورس کی مشہور بلیو ڈائمنڈ ایروبیٹک ٹیم کا حصہ رہے۔ ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں رائل جارڈین ایئر فورس میں بڑے عزت اور وقار کے ساتھ رکھا گیا۔ انہوں نے رائل جارڈین ایئر فورس کو اس مقام پر پہنچایا کہ ان کی تربیت یافتہ پائلٹ اسرائیلی طیاروں کو مار گرانے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے اردن کی پہلی ایروبیٹک ٹیم ہشمائٹ ٹیم بنائی اور اس کی قیادت خود کی۔ دوستو، وہ پاکستان ایئر فورس کی مشہور فیلکن ایروبیٹک ٹیم کے رکن رہے جس نے 1958 میں 16 جہازوں کی ڈائمنڈ فارمیشن لوپ میں عالمی ریکارڈ قائم کیا، اور یہ ریکارڈ آج تک دنیا میں کوئی ایئر فورس نہیں توڑ سکی۔ انہوں نے ابو ظہبی کی غیر رسمی معراج 5 ایروبیٹک ٹیم تشکیل دی۔ ان کی کامیابیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ جی تمہیں بات کر رہا ہوں تیز، وجیح، دلکش ایروبیٹک پرواز کے استاد، دا کنگ آف اسکائز، صرف اور صرف ونگ کمانڈر حمید انور صاحب کی۔ اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اس عظیم ہستی کو بہت کم جانتے ہیں جس نے 5 فضائی افواج، 5 دھارے، پاکستان ایئر فورس، رائل ایئر فورس، امریکی فضائیہ، شاہی اردنی فضائیہ، ابو ظہبی ایئر فورس، ان تمام فضاؤں میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ اور یہ ایروبیٹکس کے وہ باکمال پائلٹ تھے جن کو ایروبیٹک کا سلطان مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایسے عظیم ہیروز کو ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے، اور ان ہیروز کو خصوصی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا میں اس ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس پائندہ باد۔